الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ جو آیات ہیں سورۃ آل عمران کی، رب رحمان کی جانب سے اہل ایمان کو یہ تیسری پکار ہے، جو آیت نمبر 118 سے 120 تک یہ آیات ہیں، اور اس سلسلے میں یہ ہماری تیسری مجلس ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پکارا اور جس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان آیات میں پکارا ہے 118 سے 120 میں، اور جس چیز سے منع کیا وہ یہ کہ تم اہل ایمان کے سوا کسی کو رازدار نہ بناؤ۔ مختصر سی تشریح تو ہو چکی ہے، اب یہاں پر اہل ایمان کے سوا رازدار نہ بناؤ تو بات آپ کے سامنے اس سے پہلے کی مجلس میں آ گئی کہ اہل ایمان کے سوا 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور ان کے اندر یہود، نصارہ اور عام مشرکین سب شامل ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں۔ دوسرا وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ اسلام سے نکل چکے ہیں، اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو سلف کے منہج پر نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں لیکن صحیح راستے پر باقی نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے شاخوں کی طرف نکل گئے، چاہے وہ صوفیت ہو، چاہے بریلویت ہو، چاہے اور کوئی ایسی جماعت ہو جو منہج سلف پر باقی نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، زبان پہ آپ کی دوستی کا دم بھرتے ہیں اور اندر سے وہ آپ کی دشمنی پر مصر رہتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچا دیں۔ اب ان 4 قسم کے لوگوں کے لیے رب کریم نے ان آیات کے اندر 4 قسم کی علامتیں بتا دی ہمیں۔ پہلی علامت کیا ہے کہ تم لوگ ان کو اپنا سمجھ کے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں رکھتے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، تمہارے کتاب پر تم تو ایمان پورا رکھتے ہو، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اپنے مطلب کی بات کو وہ لیتے ہیں، اور جہاں ان کے مقصد کے خلاف کوئی چیز آئے، کوئی حکم آئے، کوئی آیت آئے تو پھر وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو مانتے نہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کے سامنے تو جو ہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل ایمان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کے لیے خیر اور اہل ایمان کے لیے بہتری کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ان کا غم و غصہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ نفرت اور بغض ان کے زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے، دلوں کے اندر جو کچھ گندگی اہل ایمان کے خلاف انہوں نے پال رکھی ہے اس کا اظہار ان کے زبانوں سے وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی خیر پہنچے، کوئی بھلائی پہنچے، تو یہ بھلائی، یہ نفع جو اہل ایمان کو پہنچتا ہے وہ ان کے لیے بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہوتا ہے، وہ انہیں تکلیف دیتا ہے۔ ہاں، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، اللہ کے حکم سے کوئی چیز تمہیں نقصان کر جائے، کچھ خسارہ ہو جائے کسی بھی معاملے میں، تو پھر یہ جو ہے خوشیوں سے اچھلتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ 4 علامتیں اللہ تعالیٰ نے ان 4 لوگوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ اب اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہ ہمارا درس آخری ہو جائے اس سلسلے میں۔ تو آگے جو پوائنٹ ہمارا باقی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یہ خطاب اجتماعی ہے، پلورل کا، سب کے لیے، لیکن جہاں بات پلورل کی آتی ہے تو وہاں ہر سنگل بھی اس میں مخاطب ہوتا ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تو اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، جتنے بھی جو ہے اہل ایمان ہیں سب فرداً فرداً شامل ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حکم جہاں عمومی طور پر سب کے لیے ہے، وہیں پر یہ خصوصی طور پر ہر فرد، اہل ایمان کا ہر فرد اس کا مخاطب ہے۔ انفرادی طور پر بھی ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ اب انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو باتیں سامنے آتی ہیں، وہ یہ کہ ہم میں کا ہر آدمی یا کہ اہل ایمان کا ہر فرد جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے دل میں صحیح ایمان ہے، وہ جو ہے نمبر ایک اپنا راز اس کے سامنے نہ کھولے جو من دونکم کے کیٹیگری میں آئے، جو 4 قسم کے لوگوں کا ذکر آ چکا۔ اپنا کوئی بھی راز اس کے سامنے نہ کھولے جو اہل ایمان سے ہٹ کر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ اس کے رسول کے سلسلے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنا عقیدہ جھوٹ وہ جو ہے رکھے ہوئے ہیں، بظاہر ایمان کا دعویٰ ہے جو مسلمانوں کے دشمن، تو جب ان کا عقیدہ اللہ اس کے رسول کے سلسلے میں جھوٹا ہے تو پھر وہ آپ کا احترام، آپ کا پاس وہ کہاں سے کریں گے؟ جب بھی موقع ہے آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، جب بھی موقع ہے آپ کے خلاف وہ جو ہے دھوکہ دے سکتے ہیں، خیانت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے راز سے ایسے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، کیونکہ یہ رازوں کے پاسبان نہیں ہوتی، بلکہ جب کبھی موقع آتا ہے تو آپ کا راز آپ ہی کو نقصان دینے کے لیے وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سمجھیں؟ لا یعلونکم خبالہ، اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہاری بربادی میں یہ کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ جب رب نے کہہ دیا تو پھر رب جو کہتا ہے وہ فطرتوں کو بنانے والا۔ ہم اور آپ کہہ رہے بھائی میں بچپن سے جاتا ہوں، بڑا لنگوٹی یار ہے، بچے ہو، ہم بچپن سے جو ہم ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، ہماری بڑا دوستی ہے، بڑا یارانہ ہے۔ یہ سب آپ کے اپنے خیالات ہیں، اپنی جگہ، لیکن ان سب کو پیدا کرنے والا رب جب وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو تمہیں برباد کرنے میں 1 فٹ کیا، 1 انچ کیا، 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، موقع آیا ماریں گے، ان کو نقصان۔ تو سچے آپ نہیں، سچے کون ہیں؟ رب ہے جو فطرتوں کو اس نے بنایا۔ تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے اپنا کوئی بھی راز ہم افشا نہ کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو اپنے بزنس کے اندر پارٹنر نہ بنائیں، کیونکہ یہ اہل ایمان کے خیر خواہ نہیں۔ یہ 2 درسوں سے جو چیز چل رہی ہوئی ہے، اہل ایمان کے سوا جو لوگ ہیں، اور اہل ایمان کے سوا جو لوگ داخل ہیں وہ 4 لوگ ہیں۔ ایک تو غیر مسلم کے اندر یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور عام مشرکین ہیں جو بھی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے صف میں شامل رکھنے کے لیے، لیکن ہیں وہ لوگ کافر، جیسے شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، اس طرح کے جو جن کا اپنا الگ ہی مذہب ہے، الگ ہی دین ہے، صرف سینسس کے لیے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 3 وہ
جو سلف کے منہج سے ہٹے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے باوجود بھی انہیں تسلیم نہیں ہے، انہیں کچھ اور ہی تسلیم ہے۔ اپنی جماعت، اپنے جو ہے اپنی بنیادیں جو بھی ان کے اپنے ہیں، وہ اپنے ہی اور اپنوں کو ہی وہ اپنا سمجھتے ہیں، اور باقی ان کی جماعت سے باہر جو ہو گیا، یا ان کے عقائد جنہوں نے قبول نہیں کیے، یا جنہوں نے ان کے امام کو نہیں مانا، اب ان سے ان کی دشمنیاں ظاہر ہیں۔ بلکہ میں ایک معمولی سی بات آپ کو مثال دیا کہ سلام بھی نہیں کرتے، اگر آپ سلام کریں تو بولتے ہیں بھائی ہمارا جماعت کا نہیں ہے، جواب بھی دیتے ہیں۔ سلام کرنا تو آگے کی بات، بڑی بات، آپ سلام بھی کر لیں تو جواب نہیں دیں تو پلٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ یا ایسے ہاتھ ملاتے، زبان سے وعلیکم السلام ان کو بولنا مشکل۔ یہ ایسے لوگ اللہ نے علامتیں بتا دی۔ اور پھر آخری بات کیا ہے؟ جو منافقین ہیں، جو اہل ایمان سے بغض عداوت رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ۔ تو اب ان کے سامنے انفرادی طور پر بھی، آپ شخصی طور پر بھی، نمبر 1 اپنے راز کو افشا نہ کریں۔ نمبر 2 اپنا کوئی بھی کاروبار ہے، بزنس ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، آپ ان کو پارٹنر نہ بنائیں، کیونکہ پارٹنر بنانا کیا ہے؟ آپ ان پر اعتماد کر رہے ہیں، آپ ان کو شریک کر رہے ہیں اپنے لین دین میں، اپنا جو کوئی بھی کاروبار ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اہل حق سے یہ لوگ دشمنی رکھنے والے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ اہل حق سے چاہے وہ اپنی زبان سے اظہار نہ کریں، لیکن اہل حق سے یہ اہل باطل دشمنی رکھنے والے ہیں، تو لہٰذا کسی بھی موقع پر آپ کو نقصان پہنچانے کا امکان ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے گھریلو معاملات کی ذمہ داری، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری، اپنے نجی معاملات کی ذمہ داری آپ ان کو نہ دیں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا بڑا ہی بچپن کا ساتھی ہے، یا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے آپ کے گھر میں بڑا آنا جانا ہے، بڑی لمبی دوستی ہے، یا بڑے عرصے سے آپ پڑوسی ہیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں ان لوگوں سے بھی آپ کو دور رہنا ہے کہ اہل و عیال پر کبھی بھی یہ لوگ وقت پا کر نقصان پہنچانے کا امکان رہتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا؟ ایک تو زنا بڑا گناہ ہی نہیں ہو، بڑا گناہ، اس میں سے زنا میں بھی بڑا گناہ، زنا میں بھی اعلیٰ درجے کا گناہ، وہ کیا ہے؟ ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ کیوں؟ قریبی ہے، آنا جانا ہے، ہمارے گھر میں تو بھابھی 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 سب گھس جاتے ہیں۔ اب جس طرح ہمارے پاس مشہور ہے سالی آدھے گھر والی، ہاں اسی طرح جے بھابھی بھی، ان کا بھی وہی حساب۔ تو کسی بھی موقع پر کیونکہ ان کو چھوٹ ہے، آپ نے اعتماد کیا ہوا ان پر، تو اہل و عیال کے سلسلے میں بھی کبھی بھی خیانت یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 ایسے لوگوں کا پڑوس نہ رہے، کیونکہ ان سے خدشہ، آپ کی خانگی زندگی پر کبھی بھی کوئی حرف آ سکتا ہے، آپ کی عزت کبھی بھی اچھالی جا سکتی ہے، ان کے پڑوس سے آپ ہٹ جائیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین ہیں یا اہل باطل ہیں، ان کا ساتھ رہنے سے، ان کے پڑوس میں رہنے سے آپ نے منع کیا۔ آپ نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین، مشرکوں کی آگ سے تم روشنی حاصل نہ کرو۔ کیوں؟ مطلب اتنے قریب نہ رہو کہ وہ اگر آگ جلائیں تو اس آگ کی روشنی سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ آج آپ فائدہ اٹھائیں گے، کل جو ہے آپ کی تاریکی سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی حدیث ہے
یہ جو حدیث میں نے بیان کی یہ جو ہے مسند ابو یعلا کی حدیث ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے لا تراء ناراہما، تم دونوں کی آگ ایک ساتھ نہ دیکھی جائے، نہ دکھے، لا تراء ناراہما، تم دونوں گھروں کی آگ، مطلب اتنے قریب تمہارے گھر نہ ہو کہ وہ چولہا جلائیں تو وہ آگ بھی نظر آ رہی، آپ چولہا جلائیں تو آپ کے گھر کی آگ بھی نظر آ رہی، مطلب قربت نہ ہو ایسے لوگوں سے، پڑوس نہ ہو ایسے لوگوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل باطل ہی ہیں اور اہل حق ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ اور بات ہے کہ یہ چیز جو ہے ہجرت کے بعد جو اس کا حکم نافذ ہوا، ورنہ عمومی طور پر یہ بات ہے اپنی جگہ کہ من جامع المشرک او سکن معه فهو مثلہ، جو کسی مشرک کے ساتھ جس نے سکونت اختیار کی تو وہ بھی اسی کی طرح۔ یہ خصوصیت کے ساتھ یہ اس وقت یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب ہجرت کا حکم دے دیا گیا کہ جو بھی مومن ہے، اللہ اس کو محبت رکھتا ہے، وہ دیار شرک کو چھوڑ کر، کفر کے بستی کو چھوڑ کر کہاں پہنچے؟ دارالایمان کو پہنچے، اہل ایمان کے ساتھ سکون اختیار۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار، دیار، جائیداد، کاروبار، اموال، املاک، ہر دنیا کی چیز کو چھوڑ کر کہاں پہنچے؟ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ یہ ہجرت ہے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جو اپنی دنیا کی محبت کی وجہ سے رک گئے تھے، بھائی میرا کاروبار چل رہا، میں چلا جاؤں تو کیا ہوگا، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ دنیا کا فائدہ مقصود نظر تھا، مطمع نظر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ جو بھی مشرک کے ساتھ رہ گیا ہے، جو سکون اختیار کر رہا ہے، وہ جو ہے اسی کی طرح۔ بلکہ ایک اور حدیث میں فرمایا انا بریء من، میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کو اہل ایمان کے ساتھ رہنے کا موقع ہے، اور پھر بھی آپ اہل ایمان پر ترجیح دے رہے ہیں کس کو؟ اہل کفر کو، اہل باطل کو۔ اور نمبر 5، جو بھی اہم معاملہ ہے آپ کے لیے، جو اہمیت رکھتا ہے، چاہے آپ کے گھر کا معاملہ ہو، بزنس کا معاملہ ہو، یا آپ کے فیوچر کا معاملہ ہو، جو معاملہ بھی آپ کو اہمیت رکھتا ہے، اس معاملے میں ان سے مشورہ نہ کریں، کیونکہ مشورہ کرنا کس سے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہو جو اہل خبرہ، جس کو ایکسپیرینس ہو اس فیلڈ کا، جی، جس کو ایکسپیرینس ہو اس فیلڈ کا، اس سے آپ مشورہ کریں۔ دوسرا ہے کہ وہ بندہ آپ کے لیے مخلص ہو، مخلص مسلمان، تو پھر آپ اسے مشورہ کریں۔ لیکن جو اہل باطل ہے وہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا، تو لہذا ان سے مشورہ نہ کیا جائے۔ اور نمبر 6، کسی بھی مسلمان کے خلاف ان لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ جہاں ایک مسلمان کی بات آ گئی اور اس کا مقابل کون ہے؟ ایک غیر مسلم ہے یا کہ اہل باطل میں سے کوئی ایک ہے، تو اب آپ پر لازم ہے مدد کس کی کریں؟ آپ مسلمان کی کریں، چاہے وہ کتنا ہی آپ کا رشتہ دار ہو، قریبی بندہ ہو، برسوں سے آپ جاننے والے ہوں اس کو، سب اپنی جگہ۔ لیکن جہاں بات یہاں جو آ گئی ایک مسلمان کی اور ایک غیر مسلم کی، یا کہ ایک اہل حق کی اور ایک اہل باطل کی، تو اس صورت میں آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس حق والے کی تائید کریں، اس کو بچائیں، اس کو ذلیل ہونے نہ دیں، اس کی جو مدد آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا ہے۔ اور آخری بات اس میں، آخری بات یہ کہ آپ کا کسی مسلمان سے کوئی چیز جو ہے کوئی ٹھن گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا،
اب اس صورت میں اس مسلمان کو مارنے کے لیے یا اس مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ اس سے مدد لے رہے ہیں، اس کافر سے، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہوگا، اس لیے کہ آپ نقصان کس کو پہنچا رہے ہیں؟ مسلمان کو نقصان پہنچا، اور مدد کس سے لے رہے ہیں؟ ایک اہل باطل سے یا ایک کافر سے، ایک مشرک سے آپ مدد لے رہے ہیں، تو وہ تو خوشی مدد کرے گا، کیونکہ ایک مسلمان پٹ رہا، ایک مسلمان کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کے لیے خوشی کی بات۔ لیکن متضرر کون ہوا، نقصان اٹھانے والا کون بنا؟ آپ کا اپنا مسلمان بھائی، تو لہذا یہ چیز بھی جائز نہیں۔ یہ ساتوں امور ان کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ جی کیا آخری میں رکھیں سوالات آخری میں رکھیں، ٹھیک۔ اب یہ تو انفرادی طور پر ہو گئی، یہ پوائنٹس کیا ہیں؟ انفرادی طور پر۔ اب اجتماعی طور پر جو چیزیں جو نہیں کرنا ہے، ایک حکومت کے اعتبار سے، یا ایک بستی کی جو ہے سرپنچ لوگ ہیں، یہ بستی کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، یا کوئی ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، اسلامی ادارہ جو مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے قائم کیا گیا، اب یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اجتماعی طور پر مطلب سوشل۔ اب اس میں پہلی بات کیا ہے؟ اپنی قوم یعنی مسلمان یعنی اہل ایمان، اور اپنا ملک یعنی اسلامی ملک، اس کے رازوں سے ان کو آگاہ نہ کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی غریبی بندہ کیوں نہ، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے خلاف اگر نفرت پال رہا، یا اہل کفر میں سے، یا اہل شرک میں سے، یا اہل باطل میں سے ہے، تو مسلمانوں کا کوئی راز ان پر نہ کھولا جائے۔ سورۃ الممتحنہ جو نازل ہوئی، سورۃ الممتحنہ یہ جو نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ فتح مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کرنے کے لیے بڑی رازداری سے آپ نے تیاری شروع کی تھی، اور ایک بدری صحابی حاطب بن ابی بلتع، انہوں نے کیا کیا؟ خفیہ طور پر کفار قریش کو ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، لہذا کاشیس ہو جاؤ۔ اور مقصد کیا تھا؟ ان کے اہل و عیال وہاں پر تھی مکے میں، یہ آ گئے تھے، یہ ہجرت پر، لیکن ان کے اپنے خاندان والے ادھر تھے، تو ان کی سوچ یہ تھی کہ بھائی اللہ تو غالب کرے گا اپنے نبی کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کم سے کم میں جو فیور کر رہا ہوں اس کے عوض میں کیا ہے، میرے بیوی بچے جو ہیں ان کے پاس محفوظ رہیں گے، میرے بیوی بچوں پر ظلم نہیں کریں گے، ان کو نہیں مار دیں گے، یہ مقصود تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو آگاہ کر دیا، پھر وہ جس بڑھیا کے ذریعے سے وہ پیغام پہنچ رہا تھا اس کو رسول اللہ سے پکڑوایا، اور پھر اس بڑھیا سے اگلوایا کہ کس نے کیا، تو اس نے کہا کہ یہ حاتم نے ہمیں یہ جو چٹھی دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورت نازل ہوئی، سورۃ الممتحنہ، اس کا ابتدا ہی پہلی آیت ہی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میرے دشمن اور تمہارے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ جو میرا دشمن ہے تمہارا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے میرا دشمن۔ یہ دیکھیں کیسے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسٹائل دیکھیے بتانے کا۔ اہل ایمان کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن، جو اللہ کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل ایمان کا دشمن ہے۔ یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے، ان کی دوستی دلی محبت کبھی نہیں کی جا سکتی۔ تو اپنے رازوں کو ان کے سامنے ان کو آگاہ نہ کرو۔ نمبر 2، ان کو اپنا مشیر نہ بناؤ، ان سے مشورے نہ لو مسلم قوم کے لیے، ہاں، یا کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی ترقی کے لیے ان سے مشورے، کبھی بھی خیر کا مشورہ نہیں ہوگا۔ وہ تو اپنی کرسی کا مشورہ ہو سکتا ہے، ہاں، جیسے چل رہا نا ہمارے پاس میں،
نام کے مسلمان ہیں لیکن سب جو ہے اپنا مفاد دیکھتے ہیں. قوم کا مفاد کس کے نظر میں ہے؟ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا اس کو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ ان کو اپنے قوم کے اندر اہم پوسٹوں پر ان کو متعین نہ کرو. جو کی پوسٹ ہوتے ہیں اس میں ان کو شامل نہ کرو، ان کو پوسٹ نہ دو کہ وہ اپنے اعتبار سے کچھ بھی انگلی کریں اور سیدھے سیدھے کیا ہوگا؟ نقصان کس کا؟ مسلمانوں کا. یہ تو ہو رہا، ابھی بھی ہو رہا. تو بہرحال تو نمبر چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کوئی حکومت یا کوئی جو ہے طاقتور کوئی جماعت ہے یا ہے کہ اس بستی کے سرغنے ہیں، سردار ہیں، مسلمانوں کے خلاف اگر بات آ رہی ہے تو ان کی مدد نہ کی جائے. مثال کے طور پر ہندو مسلم دو جگہ دو بستی والے آپس میں لڑ گئے. اب آپ کے قریبی تعلقات کس سے؟ ان کافروں سے. اب آپ ان کافروں کو جو مدد کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو مارے، یہ کیا ہے؟ یہ اہل ایمان سے غداری ہے. یہ اہل ایمان سے محبت کی نشانی نہیں ہے. محبت کی نشانی کس سے ہے؟ اہل کفر، اہل باطل سے. اسی طرح مسلمانوں کے خلاف میں ان سے مدد نہ لیں، ان سے مدد نہ لیں. آپ کمزور پڑ گئے، بھائی مسلمانوں کا آپس میں جو ہے دو جماعتوں کا جھگڑا ہو گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ دو مسلمان، اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپس میں صلح صفائی ہو جائے، ایک دوسرے سے گلے مل لیں، اپنے دلوں کی قدرتوں کو صاف کر دیں. یہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسری مسلمان جماعت کو جو ذلیل کرنے کے لیے یا ان کو ہرانے کے لیے یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، لیکن آپ لے رہے ہیں مدد کافروں سے یا اہل باطل سے تاکہ وہ شامل ہو کے ان کو مارے. یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اندر وہ چیز بھی شامل ہے جو بتایا گیا لا تتخذوا بطانة من دونکم. بات واضح ہو گئی یہاں کی. اب اس کے بعد تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ کہ یہاں پر ایک اصول اللہ نے ہمیں بیان فرمایا. وہ اصول ہے اصل البراء والولاء، الولاء والبراء. الولاء والبراء کیا ہے؟ ایک بنیادی اصول ہے ہماری شریعت کا. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. ہماری دشمنی ہوگی کسی کے ساتھ کس کی وجہ سے؟ اللہ کو راضی کرنے. اور ہماری دوستی بھی اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ کس لیے ہم دوستی کریں؟ اللہ کے لیے دوستی کریں. یہ ایک بہت ہی اہم ترین اصول ہے جو آج کے ہمارے اس ماحول کے اندر لوگ غافل ہیں، پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے. اسی وجہ سے وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو میں نے پوائنٹس کے طور پر بیان کیا ہے. یہ چیزیں دیکھنے میں جو آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اصل الولاء والبراء، یہ جو ہے، یہ جو ولا اور برا کا جو اصول ہے اس پر ہم عمل پیرا نہیں، بلکہ اس کی اہمیت بھی ہم نہیں جانتے. کئی لوگوں کو ہم معلوم بھی نہیں ہے. برسوں سے ہم جو دین پڑھ رہے ہیں، برسوں سے ہم جو مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن یہ الولاء والبراء ہے کیا؟ بھائی کون سی مصیبتیں پوچھتے، کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے میرے خیال سے. ولا کیا ہے؟ دوستی. اسی سے جو ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، ولی کی جمع اولیاء. اسی طرح اولیاء شیطان، شیطان کے دوست بھی ہیں جو شیطان کے راستے پہ چلیں. اہل باطل سے جن کی دوستی ہوگی وہ ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ. اہل حق سے جو دوستی ہے وہ دوستی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے دوستی. تو اصل چیز کیا ہے؟ یہ دوستی ہے جو در حقیقت اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ دوستی کی بنیاد محبت پر ہے، دلی محبت پر. تو دلی محبت جو ہے یہ تقاضا ہے اس دوستی کا.
اگر آپ اہل حق سے دوستی کر رہے ہیں تو وہاں پر بنیاد کیا بنتی ہے کہ آپ ان سے محبت رکھتے ہیں. کس بنیاد پر؟ کہ یہ بھی مومن ہے، اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح آپ ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح آپ منہج سلف پر چل رہے ہیں جس طرح آپ چل رہے ہیں، اسی طرح یہ بھی چل رہے ہیں. صحابہ سے ان کی محبت ہی اسی طرح ہے جس طرح آپ کی محبت ہے. تو یہ ولا دوستی اللہ کے لیے. اور برا کیا ہے؟ برا بھی وہی ہے، براعت. آپ جو اللہ کے دشمن ہیں یا اہل حق سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں، آپ دلی طور پر ان سے محبت نہ رکھیں، بلکہ ان کے عقیدوں سے، ان کے کفر کی چیزوں سے، ان کے شرکی اعمال سے اپنے آپ کو بری ظاہر کر دیں. اس دعا استفتاح کے اندر یہ اور بات ہے کہ یہ آیت بطور دعا پڑھائی جاتی ہے ہمارے پاس حنفی مسلک کے اعتبار سے. ہمارے ملکوں میں نماز سے پہلے یہ آیت پڑھائی جاتی ہے. کون بتائیں؟ دیکھیں، جو پڑھے پڑھائے بھولے نہیں. جی ہاں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بعض روایات کے اعتبار سے یہ دعا استفتاح نماز کے اندر پڑھنی، نماز سے پہلے، تکبیر سے پہلے، تکبیر کے بعد. اس میں کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان ہے، یہ ان کا اقرار ہے. انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنے چہرے کو یکسو کر دیا، متوجہ کر دیا، میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیا. کہاں پر؟ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. حنیفاً، یکسو ہو کر، کسی بھی طرف نہیں، یمین شمال نہیں، یکسو ہو کر، مطلب بالکل میرا رخ اللہ کی طرف ہو گیا. پھر وما انا من المشرکین. بھئی آپ تو جو اللہ کی طرف ہو گئے نا، بس تھا نا، کافی تھا نا. اور کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. برات. میں اہل شرک سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نہ ان کے عقیدوں میں، نہ ان کے اعمال میں، نہ ان کے رنگ روپ میں، نہ ان کے چال ڈھال میں، نہ ان کے کاموں کے اندر، نہ ان کے لائف سٹائل کے اندر کوئی میرا تعلق نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے برات. اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اعتبار اہل ایمان کے ساتھ آپ نے اس بات کا ذکر کیا سورۃ الممتحنہ کے اندر. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اپنی اہل باطل قوم کے سامنے کیا فرمایا؟ کہ ہم بری ہیں تم سے بھی، اور تم جس چیز کی عبادت کر رہے ان سے بھی. ان مشرکانہ عقیدوں سے بھی، ان باطل معبودوں سے بھی ہم بری ہیں، اور ان باطل معبودوں کی جو عبادت کرنے والے تم ہو، تم سے بھی ہم بری ہیں. تو یہ اصل آج ہمارے پاس نہ کے برابر ہو گیا. ہم مشرکوں سے دوستی رکھتے ہیں، اہل باطل سے ہم وقت گزارتے ہیں ان کے ساتھ. ہاں کوئی بندہ ان سے ملتا ہے، ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، تو مقصود کیا ہونا چاہیے؟ کہ ان کو دعوت دیں، ان کو سیدھے راہ پر لائیں، ان کو حق سے روشناس کرائیں، ان کو حق کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں کہ بھائی جی تم جو کچھ بھی اپنے گلے لگائے بیٹھے ہو، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس دعوت کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھک کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان کو بتدریج اپنا بنا کر آپ اپنی بات کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. مقصود نیت پر اللہ تعالیٰ اجر دینے والا. لیکن آپ کی دوستی ایسے بن جائے. ہماری مصیبت کیا ہے؟ آج ہماری امت کے اندر جو ہمارے معاملات، چاہے عقیدے تو ہیں ہی، مشرکانہ عقیدہ آئے کہاں سے؟ انہی سے آئے. صوفیوں نے اپنے عقیدوں کو لیا، وحدت الوجود کا عقیدہ، یہ فلاں عقیدہ، جتنے بھی تھے یہ عقیدے لیے کہاں سے؟ سنیاسیوں سے. اور اس کے بعد عقیدوں کے بعد باری آتی ہے عمل کی. اعمال اور معاملات کے اندر اگر دیکھیں
تو ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں، بہت سارے اعمال یعنی ہندوؤں اور مشرکوں کی ہمارے گھروں کے اندر آئے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، نکاح کے وقت جو ہے کئی جگہوں پر مسلمانوں کے درمیان میں کیا ہے، وہ ایک پوت بنتے ہیں، منگل ستر جو کہتے ہیں، ہمارے پاس ساؤتھ میں اس کو پوت بولتے ہیں، لچا ہے، پوت ہے، کالی پوت ہے، اور یہ ساؤتھ میں ہم کالی پوت بولتے ہیں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ منگل ستر ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہے مسلمانوں بہت سارے جگہوں پر ہے۔ ہاں، تو ایک جگہ پر ایک ہے، لیکن ہے وہی کا، نام بدل گئے، کام ایک ہی ہے۔ ہاں، تو اب یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ غیر مسلموں سے، یہ راجپوتوں کی ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کے درمیان میں بولیں گے تو بولیں ارے اس کے بغیر نکاح کیسا نہیں ہوتا؟ میں ایک مجلس میں تھا، میں اپنا واقعہ بول رہا ہوں، میں آنکھوں دیکھا واقعہ، میں چھوٹا تھا اس وقت۔ شہر کے قاضی صاحب جو ہے ہمارے صلاح الدین صاحب، جو شہر کے جو چیف قاضی، وہ نکاح پڑھا رہے تھے۔ نکاح ختم ہوا، نکاح جیسے ہی ختم ہوا، ایک صاحب آئے، اس طرح ایک چھوٹی سی کٹوری تھی، یہ کٹوری لا کے وہ دی کس کے ہاتھ میں؟ قاضی صاحب جو نکاح پڑھا ہے، چیف قاضی ہیں، شہر کے چیف قاضی۔ تو انہوں نے کیا کہ ایسے لیا، یہ پھونک مارتے ایسے بند کیا، اور ان کو کہا کہ چلو بند کر کے لے کے جاؤ۔ تو وہ صاحب جو لائے تھے یہ اس کو بند کیا، سیدھے لے کر گئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ جو ہے اس نکاح بند ہے اس کے اندر۔ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں، ہماری جہالت دیکھیے ہمارے قوم کی۔ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جو ہے یہ لے جا کے، یہ پوت ہے، یہ کالی پوت ہے، یہ لچھا ہے، جو دلہن کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ تو اب وہ جو نکاح جو بند کر کے دے دیے تھے قاضی صاحب، لے جا کے ان کے گلے میں باندھ دیا گیا۔ اب کئی مسلمان عورتیں بھی اس بات کا عقیدہ رکھتی ہیں کہ ان کا نکاح اس میں بند ہے، اسے نکالتی نہیں، نہاتے وقت بھی نہیں نکالتی، کہیں ٹوٹ گیا تو بھی پریشان ہوتی ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ جو ہمارے اندر آیا، جن کو پتہ نہیں ان کے لیے بات عجیب ہوگی، لیکن یہ ہے، بہت سارے معاشروں کے اندر ہے، بہت سارے سوسائٹیز کے اندر ہے، بہت سارے ملکوں، بلکہ ہمارے انڈیا کے کئی علاقوں کے اندر ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ ان مشرکوں کے ساتھ ہمارا میل جول، ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن، ان کا لائف اسٹائل، ان کی باتیں ہم نے ایسے اپنائی ہیں کہ گویا وہ ہماری ہے، اور جو اس کو نہیں کرتا وہ دشمن ہے، وہ غیر ہو گیا، وہ غیر مسلم ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ وہابی ہو گیا۔ ارے پوتنی سے نکاح کر رہے ہیں یہ لوگ، کیسا نکاح ہوتا ہے ان کا؟ نکاح کیسے باندھیں گے یہ لوگ؟ تو نکاح باندھنا جو اسی کے اندر اٹکاؤ۔ ایسے بہت سارے عقیدے ہیں۔ ابھی شب برات آ رہی ہے، شب برات میں ایک عقیدہ کیا ہے؟ برات اس لیے کہتے ہیں نا، اس کو بھی برات کہتے ہیں۔ شب برات یہ کیا ہے؟ برات کی شب، یہ اور بات ہے کہ شب فارسی ہے، جو برات کیا ہے؟ عربی۔ یہ کسی کی لنگی، کسی کا جو ہے ٹاپ پہنا دی، کسی کا پائجامہ، کسی کی بنی پہنا دی۔ ہاں، تو اب عقیدہ کیا ہے؟ برات کیا ہے؟ روحیں آزاد ہوتی ہیں، آزاد ہو کیا کرتی ہیں؟ اپنے اپنے گھر کو آتی ہیں، ہاں، اپنے اپنے گھروں کو آتی ہیں، اور آ کر کیا کرتی ہیں؟ ان کی پسند کا جو بھی جو ہے کھانا ہے وہ کھا کے جاتی ہیں۔ اگر ان کے پسند کا کھانا اگر نہ ملے ان کو ان کے گھر میں، تو رات بھر پکارتی رہتی ہیں وہیں پر کھانا۔ اب یہ جو عقیدے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ کیا بنیاد ہے اس کی؟ جبکہ اس قرآن حدیث کے اعتبار سے روح جو ہے جب دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر اس دنیا کے اندر انٹری بند، نو انٹری۔ اب اس کے بعد اس کی دوسری دنیا عالم برزخ ہے، وہاں سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر وہ جو نیک روح ہے تو جنتوں کے مزے میں کیوں آئے گی بھائی اس بدبودار دنیا میں؟ اور اگر جو بری روح ہے
تو وہاں کے عذاب میں جب مبتلا ہے کون چھوڑے گا اس کو؟ وہ تو وہاں کے قید خانے میں۔ تو کسی بھی اعتبار سے روح کی واپسی اس دنیا کے اندر انسان کے مرنے کے بعد نہیں ہے۔ ابھی عقیدہ آیا ہندوؤں سے، ان کے پاس بھی ایک رات ہے، سال میں ایک رات ہے ان کے پاس بھی، کہ روحیں آتی ہیں ان کے گھروں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بندہ جو اپنی زندگی کے اندر جو جن چیزوں کا خواہش مند تھا، جو شوق سے کھاتا تھا، ان چیزوں کو رکھتے ہیں۔ اگر موز کھاتا ہے تو موز رکھیں گے، کوئی میٹھا کھاتا ہے تو وہ میٹھا بنا کے رکھیں گے۔ اب ہمارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، ارے ہماری روح آئے گی، ہمارے دادا آئیں گے، ہمارے جو والد محترم آئیں گے، ارے ہماری اماں جان آئیں گی، ارے ان کو یہ پسند تھا جی، وہ بناؤ، وہ بنا کے رکھو۔ یہ کیا جہالت ہے، یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ یہ سب چیزیں یہ اسی پر، یہ ولا اور برا کا اصول ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ اگر اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی کا یہ اصول ہم اپناتے، اس کی اہمیت کو سمجھتے، تو اپنی زندگی میں ہم نافذ کرتے ہیں، ہم خالص اسلام پر رہ سکتے ہیں۔ یہ اصول ناپید ہو گئے ہمارے معاشرے سے تقریباً، تو پھر ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے بھی چلنے لگے، شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے بھی چلنے لگے، جبکہ حقیقت دوسری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کے مضبوط ترین کڑی، جو کڑی کیا ہے، ایک حلقہ جو جیسے جو چین کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک حلقہ دوسرے حلقے کو اس طرح پکڑ لیتا ہے، جسے چین بنتی ہے۔ تو ایمان کی مضبوط ترین کڑی کیا ہے؟ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ بغض اگر کسی سے رکھتے ہیں، کیوں؟ کہ بھائی وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے بھی، وہ صحابہ کی سے دشمنی کر رہا، تو ہم بھی اس سے دشمنی۔ اب کوئی بندہ حقیقت میں اللہ اس کے رسول کا چاہنے والا ہے، تو ہم اس کو چاہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے، صحابہ سے اس کی محبت ہے، اپنی زبانی طور پر، عملی طور پر اس چاہت کا اظہار کر رہا ہے، تو ہم اس سے ساتھ دوستی کریں گے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس میں 4 باتیں آپ نے ذکر فرمائی، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان کی تکمیل ان 4 باتوں پر ہے۔ آپ کا ایمان مکمل ہے نہیں مکمل ہے، آپ خود جانچ لیں۔ یہ 4 باتیں اگر آپ دے رہے ہیں تو کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ کسی کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اپنے نفس کی خاطر نہیں۔ ومنع للہ، اور اگر آپ نے کسی کو منع کیا، نہیں دے رہے، تو کس کے لیے نہیں دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کا بیٹا آپ سے مانگ رہا ہے غلط کام کے لیے یا غلط جگہ جانے کے لیے، بیٹا، لیکن آپ نے اس کو کہا کہ میں نہیں دوں گا، کیونکہ تم جہاں جا رہے ہو غلط جگہ، تم جس کام کو کرنے جا رہے ہو وہ شریعت کے اندر حرام ہے، میں نہیں دوں گا۔ چاہے بیٹا ناراض ہو جائے، بیوی آ کے شفاعت کرے، یہ بچہ ہے جی جا کر آنے، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، اب انجوائے نہ کرے پھر کب کرے گا بھائی، ذرا دے دو اس کو۔ نہیں، مجھے اللہ راضی، اللہ سے مجھے جو ہے تعلق ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے اللہ کو ناراض کرنا میرے ایمان کے خلاف ہے۔ تو دیں گے بھی تو اللہ کے لیے، روکیں گے بھی تو اللہ کے لیے، چاہیں گے بھی تو اللہ کے لیے، اور اگر بغض رکھیں، نفرت کریں کسی آدمی سے اس وجہ سے کہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں اگر آئیں تو یہ چاروں چیزیں جو شامل ہو جاتی ہیں کس میں؟
الولاء والبراء میں، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو پھر یہ ہے ایمان کی تکمیل، یہ ہے ایمان کی تکمیل کا یہ معیار ہے، یہ کسوٹی ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کے آخری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت کو ذرا غور سے سن لیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے، لا تجدو، نہیں پاؤ گے، کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی پر اتر آئے ہیں یا ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان کے خلاف ہیں، ان سے یہ دوستی کریں، اس طرح کے لوگ تم ایمان والوں کو نہیں پاؤ گے۔ من حاد اللہ ورسولہ، پھر فرمایا ولو کانوا، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، سگے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، اور عشیرتہم، چاہے وہ ان کے خاندان والے ہوں، اتنے قریبی لوگ ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ لوگ نفرت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں سے قرابت داری کی بنیاد پر، آپ کی قریبی رشتے کی بنیاد پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے محبتیں آپ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا شیوانی، یہ اہل ایمان اس طرح نہیں کر سکتے۔ لا تجد قوم، نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کو، ایسے اہل ایمان تم نہیں پاؤ گی، یہ اہل ایمان نہیں۔ اگر وہ دلی محبت ان سے رکھے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، یہ بھی کس میں شامل ہے؟ ان کے ساتھ شامل ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم، اس پوائنٹ پہ ذرا غور کریں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہے، وہ اپنے قریبی لوگ بھی، بیٹے ہوں، باپ ہوں، بھائی ہوں، خاندان والے ہوں، اگر اللہ اس کے رسول سے دشمنی کر رہے ہیں تو تم بھی دشمن ہو ان کے، تم ان کے دوست ہو نہیں سکتے۔ اور یہی نظارہ تو جب فلک نے اور زمین نے پہلی مرتبہ دیکھا جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں صحابہ نے کیا کیا؟ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا، ایک طرف بھائی ہے، دوسرا سگا بھائی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے۔ جنگ اہل ایمان کا امتحان تھا۔ ایمان پیارا ہے یا رشتہ داری پیاری؟ ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ ہے وہ رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور جنگ بدر کے بعد جب موقع آیا قیدیوں کا کیا کیا جائے، مختلف مشورے، حضرت عمر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ایمان کے آزمائش کا موقع ہے، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یہ فرق کرنے والا دن تھا حق و باطل کے درمیان میں، یہ ڈسٹنگوش کرنے والا دن تھا یہ۔ تو اہل ایمان کا جو اس کے اندر امتحان ہے، اختبار ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر وہ رشتہ دار جو قیدی بن کر آیا ہے اہل کفر میں سے، اہل ایمان میں جو اس کا سگا رشتہ دار ہے، اس کا حکم دے کے اس کا سر قلم کرے۔ بھائی ہے، قیدی بن کر آیا ہے، مشرک بن کر، آپ اس بھائی کو جو اہل ایمان میں سے ہے اس کو کہیں کہ وہ اس کو مارے، قتل کرے۔ رشتوں کی آزمائش، اہل ایمان کی آزمائش۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ جو بھاری لگا۔ آپ کو یہ خوف تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ کیسا اسلام ہے، یہ بربریزم جو ہے، یہ ٹیررزم جو ہے۔ اب جب کہہ رہا نا، یہی کہہ رہا نا، لوگ یہ کہنے لگیں گے بھائی کتنا سخت یہ دل مسلمان ہیں، اپنے ہی بھائی کو جو یہ لوگ کاٹ دی۔ تو آپ جو ہے تھوڑا سا اس کے اندر ریلیکس ہونا چاہ رہے تھے۔ ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ، کیونکہ ہمارے ہی بھائی ہیں لوگ، ہمارے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، تو ان سے فدیہ لے لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ اس میں رسول اللہ کے سگے داماد بھی تھے، ابو العاص وہ بھی تھے،
حضرت عمر کے مشورے کے لحاظ ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کا سر قلم کریں. بڑی کٹھن آزمائش تھی، بڑا کٹھن مرحلہ تھا. تو خون بہا دے کر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو مشورہ پسند آیا وہ عمر کا مشورہ پسند آیا. اللہ اکبر. تو یہ ہے الولاء والبراء کا اصول. اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بھی اسی بات کو ذکر کر رہا ہے کہ جو اہل ایمان کے سوا دوسرے لوگ ہیں تم ان کو اپنا قریبی مت بناؤ، دل سے محبتیں نہ رکھو، ان کو اپنے رازدار نہ بناؤ، اپنی نجی معاملات کے اندر یا کہ قوم کے لیے جو اہم ترین کام ہیں ان کے لیے ان چیزوں کے اندر ان کو تم شامل نہ کرو. تو یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے، جس سے ہم عمومی طور پر غافل ہیں. اور آخری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ لوگ غالب ہیں، اہل ایمان کمزور ہیں، یہ لوگ ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس جو حکومت ہے، اور مسلمان اس سے محروم ہیں. اب یہ لوگ جو ہے اپنے باطل کو فروغ دینے کے لیے جو چاہے کر رہے ہیں اور اہل ایمان کو تکلیف دے رہے ہیں، ہے نا، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں. اب اس کو کیسے اوورٹیک کیا جائے، سلوشن کیا ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں دو باتیں ارشاد فرمائیں: وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم ان دو باتوں پر، یہ دو نکاتی اصول ہیں، کوئی بھی مخالف، پوری دنیا مخالف ہو جائے تمہاری، لیکن تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پوری دنیا والوں کی جو طاقت ہے اس سے زیادہ تمہارے رب کے پاس طاقت ہے نہیں ہے، ایمان ہے نہیں ہے تمہارا ہے. تو ان کی طاقتوں سے، ان کی جو ہے قید و مکر سے نہ گھبراؤ، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات ہے صبر کرو. صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ نہ کرو، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے دور نہ رہو، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ. اور اس پر تمہیں جو صبر چاہیے اللہ کی اطاعت کرنے میں اور برے کاموں سے، معصیت سے رکنے میں صبر چاہیے. ہر آدمی نہیں کر سکتا. صبر ہوگا تو آپ چاہے اللہ والے بن سکتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے صبر کے اندر؟ یہاں پر دشمنوں کا جو ظلم ہو رہا ہے، ان کی طرف سے جو تکلیف ہو رہی ہے، اب دی جا رہی ہے، اس کو برداشت کرو. اہل مکہ کا وہ دور جہاں مسلمان مظلوم تھے، لٹ رہے تھے، پٹ رہے تھے، بلکہ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال مسلمان قید و بند کی زندگی گزاری. رجب ساتویں نبوی محرم کا مہینہ، پہلی محرم سے یہ بائیکاٹ شروع ہوا، 10ویں نبوی تک چلا. 3 سال. ان 3 سالوں کے اندر شعب ابی طالب کے اندر رسول اللہ کا پورا خاندان اور جو بھی ایمان لائے صحابہ، یہ سب اس کے اندر شامل تھے. کھانے کو، دانے کو محتاج ہو گئے. بلکہ اس وقت سعد بن ابی وقاص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی تڑپ سے میں باہر نکلا، کچھ مل جائے مجھے، کچھ بھی. تو پیشاب کی حاجت ہوئی تو میں ایک جگہ رکا اور میں پیشاب کرنے لگا. پیشاب کے قطرے جب گرے تو مجھے احساس ہوا وہ جو ہے کوئی جو ہے سوکھی چمڑی. تو میں جو ہے فارغ ہونے کے بعد جھک کر اس کو اٹھایا، دیکھا تو وہ بہت ہی سوکھی چمڑی تھی. تو اس کو اٹھایا، اس کو جو ہے دھویا، پھر اس کو میں چبانے لگا. تو یہ صبر جو صحابہ نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے فتح کے. پھر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا دور جب گزر گیا تو پھر یہی لوگ غالب ہوئے پوری دنیا پر. تو یہ آزمائش کا مرحلہ آتا ہے اہل ایمان کو ان کے ایمان کے امتحان کے لیے.
اگر آپ اہل ایمان ہیں، سچے ایمان والے ہیں، اور آپ کو کوئی آزمائش نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ آپ اہل ایمان میں ہیں لیکن بڑے جو مست ہیں، سب لوگ آپ کے واہ واہ کر رہے ہیں، اہل باطل بھی آپ کو پسند کر رہے ہیں، سب لوگوں کے درمیان میں آپ مشہور ہیں، سب لوگوں کے درمیان میں آپ چہیتے ہیں، تو آپ اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے، آپ کا ایمان خالص نہیں ہے، کہیں نہ کہیں آپ جو ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ سب کو راضی کرنے کا یہ مشن جو ہے نا، یہ خطرناک مشن ہے، یہ منافقوں کا مشن ہے۔ جو خالص اہل ایمان ہوتے ہیں ان سے لازمی طور پر اہل کفر نفرت کریں گے، تکلیف دینے پر سامنے آئیں گے، ابھاریں گے، چالیں چلیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اگر اس سے کوئی بچ سکتے تھے تو رسول اللہ سے بچ سکتے تھے، اس سے بچ سکتے تھے تو صحابہ بچ سکتے تھے، لیکن ان کی زندگیاں بھی کیا ہے، ان تکالیف کو برداشت کرتے گزری، ان کی قربانیاں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ تو صبر کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ ان کی تکالیف پر صبر کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، یہ پہلا نکتہ۔ دوسرا نکتہ کیا ہے؟ وَتَتَّقُوا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر تم چلتے رہو، اللہ کو راضی کرنا یہ تمہارا مشن بن جائے۔ تو اس کی بنیاد پر اللہ کیا کریں گے؟ لا يضركم كيدهم شيئا، اگر یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں آ گئیں، صبر اور تقوی، تو پھر پوری چال چل لیں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، ان کا قید و مکر، ان کا شر تم تک نہیں پہنچے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ، اور یہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھنے کے لیے ہمیں تقوی چاہیے، کیونکہ بغیر ایمان کے تقوی نہیں۔ اس وعدے پر یقین ہے تو پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے، صبر کی راہ میں اختیار کرو۔ تو پھر یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بطور سلوشن، ان مسائل کا حل اور ان مصیبتوں کا خاتمہ، وہ کیا ہے کہ ہم صبر اختیار کریں اور تقوی والی زندگی ہم اختیار کریں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو بھی اسی راہ پر لے آئیں، تاکہ اجتماعی طور پر بھی ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اللہ کی طرف بڑھیں، اور ان مسائل کے حل کے اعتبار سے، ان پرابلمس کو سالو کرنے کے اعتبار سے یہ دو بنیادیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ان کو ہم اپنی زندگیوں میں اس کو سامنے رکھ کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر ہوگا کیا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ جو کچھ تمہارے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، ان پوری سازشوں کو اللہ تعالیٰ گھیرے میں لیے ہوئے۔ ایک اشارہ ہو گیا، کن فیکون کا مالک ہے، ایک اشارہ کر دیا، یہ پوری سازشیں انہیں پہ لٹ جائیں گی، یہ پوری سازشیں انہیں پر الٹ جائیں گی، کوئی بعید نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم بڑے طاقتور ہیں، قوم عاد بھی تو تھی نا، قوم سمود بھی تھی، اپنے آپ کو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہے کیا؟ پہاڑیں ہمارے موم ہیں، یہ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے، ہم جیسے چاہے ان پہاڑوں کو تراش سکتے ہیں، لیکن انہی پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے انہیں جو ہے بند کر دیا، اور چیخ کو اللہ نے صیحہ مسلط کر دیا کہ دل پھٹ گئے، بھاگ بھی نہ پائے۔ کہ انسان جتنا بھی آگے بڑھ جائے رب کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وہ پیدا ہوا حقیر سے نطفے سے، اور مر جائے گا صرف سانس رک جانے سے، ہوا اللہ نے بند کر دیا، قصہ ختم ہو گیا۔ کتنی بھی پلاننگ کر لے، کتنا بھی انسان آگے بڑھ جائے، لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ سرکش نہیں بن سکتا۔ اور جو اہل ایمان کیا ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، وہ اللہ کا تقوی ان کے دلوں کے اندر ہے۔ تو لہذا ہم اگر اللہ والے بن گئے تو پھر اللہ ہمارا بن گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا پوری دنیا اس کے مخالف ہو جائے کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ کی مثالیں موجود ہیں، بزرگوں کی مثالیں موجود ہیں، سلف صالحین کی مثالیں موجود ہیں۔ مثالوں پر جائیں گے تو پھر رات بھر ہم جو مثالیں دیتے رہیں گے، قصے سنتے رہیں گے، لیکن ہمیں جو چیز سننا نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے۔ تو اس چیز پر ہم زور دیں کہ جو بھی حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس سے ہم مایوس نہیں ہونا ہے، نہ ڈرنا، نہ ان کے جو ہے ان کی جو کچھ بھی پلاننگز ہیں اس پلاننگ پر جو ہے ہمیں خوف
جو لوگ خوف کھائے بیٹھے ہیں، ارے کیا ہوگا، ارے یہ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، ہوگا کیا؟ مثال موجود ہے، منگولینز جو تاتاری دنیا پر غالب ہونے کے نکلے، اور یہی تاتاری تھے جو پچھلے مطلب مثال دیا ہمیں، ہمارے غدار جو نام نہاد مسلمان جو شیعہ ہیں، انہی کے مدد سے خلافت عباسیہ ختم ہوئی۔ ان تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ دوسری تھی۔ مل گئے کعبے کو پاسبان صنم خانے سے، جس طرح اقبال نے کہا، انہی لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی، پھر یہی لوگ اسلام کے پاسبان بنے، اسلام کو پھیلانے والے بنے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ سب پر بھاری ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ والے بننے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، صبر و تقوی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ یہ جو کی پوائنٹس ہیں، اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر اگر آ گئیں، ہمارے بچوں کے اندر آ گئیں، ہمارے خاندان میں آ گئیں، تو پھر سمجھیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اللہ کی نصرت بھی شامل حال ہے، جو ہمیں کسی بھی مرحلے پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان والے بنائے، اللہ تعالیٰ تقوی والے ہمیں بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر والے بنائے، اور اللہ پر پورا یقین، کامل بھروسہ ہم سبوں کا ہو جائے، اور جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ ہم رہیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں ہم سب کو شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہم سب کو داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے ہم سبوں کو دور فرمائے، اور جس طرح ان مبارک چہروں کو اللہ نے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔